السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اکثر حصوں میں کئی ممالک کے اندر کورونا مرض کی وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر موجودہ حکومت نے بھی کئی بار لاک ڈاؤن کیا، بلکہ پوری دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن کیا گیا، اور بہت سارے ملک ابھی بھی اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں، جس میں ہمارا ملک بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس بیماری نے اپنا نوالا بنا لیا۔ خیر، جو لوگ اس بیماری کی زد میں آ گئے، ہم ان ایمان والے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب مسلسل کئی مرتبہ لاک ڈاؤن کے بعد موجودہ حکومت نے بہت ساری چیزوں میں فی الحال راحت دی ہے۔ کاروباری طور سے بھی کئی لوگوں کو بازاروں میں آنے کی اجازت ملی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی جو پالیسیاں بتائی گئی ہیں، اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ وہیں دوسری جانب اب جون کے اندر 8 تاریخ کو دھارمک استھل یعنی کہ ریلیجس پلیسز کھولنے کی بھی اجازت مل چکی ہے، جس میں مندر، گردوارے اور چرچ وغیرہ بھی ہیں، اور خاص طور سے مساجد کا بھی اس میں باقاعدگی سے اعلان ہے کہ مساجد بھی کھلیں گی۔ اس اعلان کے بعد بہت سارے لوگوں میں خوشی کا جذبہ بھی ہے کہ کئی دنوں سے لوگ مسجد نہیں آ پا رہے تھے، نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا تھا، 4 6 کی شکل میں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اب جب یہ اعلان سامنے آیا کہ مسجدوں کو کھولا جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں، ہم سب کو اس موقع پر چند باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے، لاک ڈاؤن تو کھل گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بیماری ختم نہیں ہوئی ہے، اور ابھی تک ہم سب جانتے ہیں اس بیماری کی کوئی ویکسین تیار نہیں کی گئی ہے، اس کا کوئی ابھی تک اینٹیڈوٹ منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اگر بازاروں میں اترنے کی یا مسجدوں میں جانے کی اجازت مل گئی ہے تو اب ہم سیف ہیں، یا پہلے جیسا اس بیماری کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ پہلے سے زیادہ آنکڑے دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں مریض مل رہے ہیں صرف ہمارے عزیز ملک کے اندر۔ تو ایسی صورت کے اندر جب بیماری بہت زیادہ ہے اور اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، اور ہمیں کاروبار کی اور مسجدوں میں خاص طور سے جانے کی اجازت مل گئی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم چند باتوں کا خیال رکھتے ہوئے مسجد کے اندر جائیں، اور کچھ گزارشات جو مجھے کرنی تھی، کیونکہ مسجد سے تعلق مقتدیوں کا بھی ہوتا ہے، ذمہ داروں کا بھی ہوتا ہے، جو مینجمنٹ ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر امام اور مؤذن جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ چند گزارشات مجھے مقتدیوں سے بھی کرنی تھی جو نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے مسلمان بھائی، چند گزارشات مجھے مینجمنٹ سے بھی کرنی تھی، مسجد کے ذمہ داروں سے، اور چند گزارشات مجھے علماء کرام سے بھی کرنی تھی۔ مقتدی حضرات سے تو ایک گزارش یہ ہے کہ جب آپ لوگ مسجدیں کھل جائیں اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے جائیں، تو سب سے پہلی چیز جس کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم خیال رکھیں۔ وہ پچھلی جو ترتیب تھی، سابقہ ترتیب تھی، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہونا، فی الحال اس پر عمل نہ کیا جائے۔ مجبوری ہے، حالت اضطراری ہے، ان حالات کے اندر ہم لوگوں کو چاہیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ سماجی گیپ، اپنا ہر نمازی کے بیچ میں اتنا گیپ ہو کہ جتنا گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ہمارے حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس بیماری کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے جتنا گیپ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے اتنا گیپ مینٹین کریں اور فاصلہ بنائے رکھیں۔ دوسری بات جو ہم نمازی بھائیوں کو خیال رکھنی ہے وہ یہ کہ جب ہم نماز پڑھیں مسجدوں کے اندر تو ہمیں چاہیے کہ صرف فرض نماز پڑھیں، سنت اور نفل نمازوں کا اپنے گھروں پر اہتمام کریں۔ یہ چیزیں جھگڑنے کی نہیں ہیں،
مسجدوں کے اندر جب ہم آئیں گے، ہو سکتا ہے مہینوں بعد مسجد کے اندر آ رہے ہیں، بہت ممکن ہے جذبہ اندر سے جوش مار رہا ہو، خوب جذبات کی کیفیت ہو، اور اس جذبات کی کیفیت میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا دل چاہے، تو بھائی دین نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا، اپنی خود کی طبیعت پر عمل کرنے کا نہیں۔ وہ ہمارے اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ رب چاہی نماز پڑھیں، من چاہی نماز نہ پڑھیں۔ فی الحال رب چاہی نماز پڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے فرض نمازوں کو مسجد میں ادا کر کے فوراً مسجد سے باہر نکل جائیں، سنت اور نفل نمازوں کو مسجد سے باہر پڑھیں۔ اور یہ ذمہ داری مسجد کے مینجمنٹ کی بھی بنتی ہے، جتنی بھی مساجد ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے اس کا باقاعدہ اعلان کریں، علماء کرام سے کروا دیں، ائمہ اور مؤذنین سے کروا دیں، یا خود کھڑے ہو کر کے کر دیں۔ آپ لوگوں کے اعلان کرنے سے فرق پڑے گا، آپ لوگوں کے اعلان کرنے سے لوگوں میں اس چیز کی جو ہے سنجیدگی پیدا ہوگی، اور مسجد میں جو ہے زیادہ وقت گزارنے سے بچیں گے۔ تیسری بات جو ہم سب نمازی بھائیوں کو جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ مسجد کے اندر جب ہم آئیں تو ماسک لگا کر کے آئیں، اور جتنی دیر مسجد میں رہیں اتنی دیر ماسک لگا کر کے رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بغیر کسی ماسک کے یا رومال وغیرہ کے مسجد آنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ میں پھر مسجد کے ذمہ داروں سے اس بات کی جو ہے اپیل کروں گا کہ جو نمازی بغیر ماسک کے مسجد میں آنے کی کوشش کرے، آپ لوگ مسجد کے دروازے پر یا تو خود تعینات ہوں یا کم سے کم 2 بندوں کو تعینات کریں کہ مسجد میں کسی بھی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس میں دیکھیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، چھوت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم رسک نہیں لے سکتے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بات، یہ بیماری پھیل گئی تو کیا کر لے گا کوئی، یا اللہ نہ کرے کسی کو کل کھڑے ہو کے کچھ بولنے کا موقع مل گیا، تو نہ ہمیں کسی کو بولنے کا موقع دینا ہے اور نہ ہماری وجہ سے یہ بیماری پھیلنی چاہیے۔ اس میں بالکل سختی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے، کسی قسم کا لحاظ اور جو ہے اس میں لحاظ نہیں برتا جائے گا۔ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ماسک لگا کر کے آئیں، ادروائز مسجد میں نہ آئیں، اور مسجد کے ذمہ دار بھی ایسے شخص کو مسجد میں نہ آنے دیں۔ ایک چیز اور جس کا ہم سب نمازی بھائیوں کو خیال رکھنا ہے، بہت ممکن ہے کہ لمبے عرصے سے ہم لوگ گھروں کے اندر تھے، اور جب مسجد کے اندر جائیں گے تو وہ جذبہ اخوت جوش مارے گا۔ میرا بھائی مل گیا پرانا نمازی، جب ہم نماز پڑھنے آتے تو ساتھ میں ملتے تھے، تو بھائی جوش میں آ کر نمازی ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں، مصافحہ نہ کریں، فی الحال اس پر عمل نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ دور سے ہی جو ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف الحال، انت جید و کیف انت، بس اس طرح انا جید، بھائی میں کیسا ہوں آپ کیسے ہیں، حال احوال جو ہے دور سے ہی کر لیں، مصافحہ کرنے کی یا گلے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جس وقت ہم نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلیں تو نکلتے وقت بھی مناسب دوری کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ جو ہم نے دیکھا ہے نا کہ جمعے کے مجمع میں چپلوں کے لیے جو دوڑ لگتی ہے، اور تو مجھ پہ اور میں تجھ پہ، اور سیڑھیوں سے اترتے وقت اور دروازوں سے نکلتے وقت، اس کا جو ہے خیال رکھیں، 2-2 3-3 4-4 کر کے نکلیں، اور وہ 2-2 3-3 4-4 بھی مناسب فاصلہ بنا کر کے نکلیں، تو مجھ پر اور میں تجھ پر نہ کریں، اس طریقے سے نہ کریں، ورنہ پھر اتنا جو احتیاط کی جا رہی ہے وہ ساری احتیاط خراب ہو جائے گی اگر مسجد سے نکلتے وقت ان باتوں کا ہم نے خیال نہ رکھا۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، بلکہ انتظامیہ کمیٹیوں کو، جو مساجد کی انتظامیہ ہے ان کو چاہیے فی الحال ان حالات میں بہتر یہ ہے کہ وضو خانوں کو تالا لگا کے رکھیں۔ میں نے تو کئی مسجدوں میں یہ دیکھا کہ ٹنکیوں میں پانی نہیں بھر رہا ہے، نہ پانی ہوگا نہ نمازیوں کو اس قسم کی وہ ہوگی۔ جو 2-4 نمازی بھی فی الوقت آ رہے ہیں بھی لاک ڈاؤن کی حیثیت سے، ان 2-4 نمازیوں کو بھی اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں۔ بالکل مسجد کے اندر پانی نہیں بھرا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ سستی یا آلسی، بس صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی عادت بن جائے اپنے گھروں سے وضو کر کے آنے کی۔ اور جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو ہم لوگ جب 10 20 30 50 کی تعداد میں، یا ہو سکتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں بھی مسجدوں کا رخ کریں، تو پھر ایسی صورت کے اندر مسجدوں میں وضو نہ کریں۔ بہترین شکل یہی ہے کہ مسجد کے ذمہ دار باقاعدہ تالا لگا دیں ان کو، وضو خانوں کو۔ ایک چیز کا اور خیال رکھیں اور وہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ نمازی حضرات جو اپنے گھروں سے مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں سے مصلی لے کر کے، جا نمازیں لے کر کے آئیں۔ فی الحال انتظامیہ کمیٹیوں کو بھی یہ بات ضروری ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ مسجدوں میں جو قالین یا چٹائیاں ہیں ان کو ہٹا دیں، ان کو لپیٹ کر کے ایک طرف رکھ دیں، اور فی الحال ان کو استعمال نہ کریں۔ لوگوں کو چاہیے اپنا جا نماز، اپنا مصلی لے کر کے آئیں، اس پر نماز پڑھیں اور لپیٹ کے واپس لے جائیں۔ فی الحال احتیاطی تدابیر کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اس پر بھی عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجدوں کے اندر جو پلاسٹک کی ٹوپیاں وغیرہ ہیں ان کو بھی ہٹا دیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ لوگ ٹوپی وغیرہ، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں کی عادت بھی یہی ہے کہ وہ ننگے سر بازاروں میں گھومتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو مسجدوں میں بھی عام طور سے وہ اسی طریقے عادت بنی ہوئی ہے
کہ مسجد کی ٹوپی استعمال کر لیتے ہیں. فی الحال وہ ٹوپی بھی ہٹا دیں، بہتر یہی ہے، کیونکہ ایک وہ ٹوپی صبح کوئی استعمال کر رہا ہے، دوپہر کوئی استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے خطرہ ہے اور بیماری کے پھیلنے کا امکان ہے. انتظامیہ کمیٹی کو اس بات کی بھی جو ہے ضرورت ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد مسجد کے فرش کو دھوئیں اور دیواروں کو سینیٹائز کریں، اور اگر ہر فرض نماز کے بعد دن میں 5 مرتبہ یہ نہ ہو تو کم سے کم دن میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ تو اس کی کوشش ہرگز ضرور کرنی چاہیے کہ مسجد کو کم سے کم دن میں 2 یا 3 مرتبہ دھویا جائے، کیونکہ نمازی بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے. یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے لوگ اب بھی احتیاط کریں. احتیاط کیا کریں، بلکہ شاید ایک زمانہ وہ تھا جب نمازیوں کو بلایا جاتا تھا، وہ نہیں آتے تھے. ایک زمانہ یہ ہے کہ بلایا، وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو پتہ نہیں لوگوں کا کیا رویہ ہو. تو بہرحال اگر لوگ آئیں زیادہ تب بھی، نہ آئیں تب بھی، دونوں صورتوں کے اندر بہرحال مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جائے. امام اور مؤذنین حضرات سے چند ایک گزارشات ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو مؤذن حضرات اذان دیں جیسے کہ اذان دی جاتی ہے. اذان دینے کے بعد زیادہ انتظار کی گنجائش نہیں ہے. علماء کرام کو، ائمہ حضرات کو جو ہے چاہیے، میری اپیل ہے ان لوگوں سے کہ جیسے ہی اذان ہو زیادہ انتظار کا موقع نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ عام طور سے مساجد کے اندر 15 منٹ کا گیپ رکھا جاتا ہے اذان اور نماز کے درمیان. وہ 15 منٹ کا گیپ اگر ہم رکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ بھیڑ لگ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ 5-7 منٹ کے اندر، 5 یا 7 منٹ کے فوراً بعد نماز پڑھ لی جائے. کسی خاص شخص کا یا 10-15 لوگوں کا یا مسجد کے بھرنے کا انتظار نہ کیا جائے، بھیڑ لگنے کا انتظار نہ کیا جائے. دیکھو، اس کی شکایت کا موقع نہ دینا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جیسے ہی اذان ہو جلد سے جلد باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور سنت اپنے گھروں پر جا کر کے پڑھیں. علماء حضرات سے اور ائمہ حضرات سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ فی الحال نمازوں میں قرات کو مختصر کریں، لمبی قرات کرنے سے بچیں. جتنا کم سے کم ہو سکے، چھوٹی سے چھوٹی قرات ہو سکے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھ کر جلد سے جلدی نماز کو مختصر کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک روایت ہے نا کہ جب خواتین کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی، ماشاءاللہ علماء کرام تو جانتے ہیں، ائمہ حضرات تو ان باتوں سے واقف ہیں کہ جب عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت تھی، اس زمانے میں جب بچے روتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی رونے کی آوازیں سن کر نماز مختصر کر دیا کرتے تھے تاکہ یہ مائیں دوڑ کر کے اپنے بچوں کو سنبھال لیں. تو بہرحال حالت اضطراری ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ بھیڑ نہ لگے اور کم سے کم وقت میں لوگ جلدی سے جلدی فارغ ہو کر کے مسجدوں کو خالی کر دیں. ایک چیز اور وہ یہ کہ جمعہ وغیرہ کا جو خطبہ ہو اس کو بھی بہت مختصر کر کے پڑھیں، اس میں بھی زیادہ وقت نہ لیں. جیسا کہ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر جو واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر خطبے کی تصویریں چل رہی تھیں، مختصر خطبہ، وہی خطبہ ابھی فی الحال پڑھیں. ان باتوں سے جو ہے بہت ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور علماء کرام سے ایک آخری بات وہ یہ کہ فی الحال اگرچہ مجمع مسجد میں آنے کی اجازت مل گئی ہے اور یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں ان پر سب پر عمل انشاءاللہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ عز و جل، لیکن اس کے باوجود جمعے کے اندر تقریر، خطاب، وعظ وغیرہ نہ کریں. آدھا گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا جو بیان جمعے کے اندر عام طور سے ہوتا تھا، فی الحال ابھی ان بیانوں کو کرنے کی کوشش نہ کریں. ہوگا یہ کہ پھر وہی بھیڑ لگے گی. تو بیان نہ کرنے کا جو کہا جا رہا ہے یا جو گزارش کی جا رہی ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ مسجد میں بھیڑ نہ لگے اور کم سے کم جو ہے مجمع اکٹھا ہو. اور ایک آخری بات جو سبھی لوگوں سے، انتظامیہ سے بھی، ائمہ مؤذنین سے بھی اور عوام سے بھی، وہ یہ کہ مسجد میں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد فضول بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ باقاعدہ مسجد کو جلدی سے جلدی جو ہے فری کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنے گھر جانے کی جو ہے ان کی فکر ہونی چاہیے. انتظامیہ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے. بہرحال یہ چند ایک باتیں جو میں نے کہیں، جو ہمارا دارالعلوم وقف دیوبند ہے وہاں سے ایک پرچہ موصول ہوا تھا، اس کے اندر یہ گزارشات لکھی ہوئی تھیں، تو میں نے سوچا کہ ان باتوں کو جو ہے آپ حضرات کے سامنے میڈیا کے ذریعے سے بھی پہنچا دوں اور ویڈیو کے ذریعے سے یہ باتیں آپ تک چلی جائیں. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.